تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ نصر مدینہ منورہ میں نازل ہوا اور اس سورے میں 3 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: جب اللہ کی مدد اور کامیابی آ پہنچے اور اے نبی آپ دیکھ لیں کہ لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر آپ اپنے رب کے حمد کی تسبیح کریں اور اس سے مغفرت بھی طلب کریں، یقیناً وہی توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: جب اللہ کی مدد آ پہنچے، خاص طور سے تمہارے دشمنوں کے خلاف۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں اور فتح مکہ ہو جائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور اے نبی آپ دیکھ لیں گے کہ لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں جماعتوں کی شکل میں، جیسے اہل مکہ، اہل طائف، اہل یمن اور عرب کے تمام قبائل کے لوگ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اللہ کی حمد کر کے اس کی پاکیزگی بیان کریں کہ اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں اور اس سے مغفرت بھی طلب کریں، مطیع و منقاد رہتے ہوئے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے اس سے مغفرت طلب کیجیے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: یقیناً وہی توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہیں رحیمہ، مہربان ہے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ یہ سورہ منا کے مقام پر حجۃ الوداع میں نازل ہوا۔ جب یہ سورہ نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے نفس نے مجھے موت کا پیغام دے دیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ اس جانب رہنمائی ہے کہ دعوت اسلام تمام ہوئی اور امر دین مکمل ہو گیا۔ کتاب کافی اور عیون میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی وہ اقرأ باسم ربک ہے، اور سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت اذا جاء نصر اللہ ہے۔ تفسیر مجمع البیان میں حضرت ام سلمہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری عمر میں اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، آتے اور جاتے ہوئے یہ فرمایا کرتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: پاک و منزہ ہے اللہ، حمد اسی کے لیے ہے، میں اللہ سے مغفرت اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ ہم نے اس بارے میں آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا مجھے ایسا ہی حکم دیا گیا ہے۔ پھر آپ نے سورت کی تلاوت فرمائی۔ کتاب ثواب الاعمال اور تفسیر مجمع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو بھی اذا جاء نصر اللہ اپنی نافلہ نمازوں یا فرض نمازوں میں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے تمام دشمنوں پر فتح یابی عطا فرمائے گا، اور جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایک تحریر ہوگی جو بول رہی ہوگی، جسے اللہ نے اس کی قبر کے درمیان سے نکالا ہوگا، جس میں جہنم کے پل سے امان لکھا ہوگا، اور آتش جہنم سے اور جہنم کی بدنما آواز سے۔ وہ روز قیامت جس چیز کے پاس سے گزرے گا وہ اسے بشارت دے دے گی اور اسے ہر چیز کی خبر دے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور اس شخص کے لیے دنیا میں ایسے اسباب خیر مہیا ہو جائیں گے اس نے جس کی تمنا بھی نہ کی ہوگی، اور اس کے دل میں ان چیزوں کا خیال بھی نہ آیا ہوگا۔